اسلامی انٹر کالج میں جلسہ کے درمیان ایک وقت بریلوی اور اشرفی ہے، اس کے متعلق آپ کا کیا حکم ہے، ہم لوگ کیا عمل کریں؟ یہ تو بڑا افسوسناک معاملہ ہے کہ اس کو جو ہے رضوی اور اشرفی اتحاد کا نام دیا جا رہا ہے۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ رضوی اور اشرفی یعنی اس حیثیت سے جو اختلاف ماضی قریب میں ہو چکا ہے وہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا۔ ہاشمی میاں نے اعلیٰ حضرت کی شان میں، مفتی اعظم کی شان میں، حجت الاسلام کی شان میں، خود میرے والد مفسر اعظم کی شان میں گستاخیاں کی، لکھی، چھاپی، کیسٹ موجود ہے۔ آج بھی میرے پاس ایک کیسٹ موجود ہے، میں اس کی ڈبنگ کر کے جو ہے آپ لوگوں کو سنوا سکتا ہوں، بانٹ سکتا ہوں۔ ہم سبھی غوث اعظم مفتی اعظم کو کہا جاتا ہے، اس پر بہت بری تمثیل جو ہے حضرت مفتی اعظم ہند کے اوپر چسپاں کی، جس لحاظ سے جو ہے مفتی اعظم کے اوپر جو ہے گالی پڑتی ہے۔ وہ 5 سال پہلے جو ہے ان لوگوں مفتی ہاشمی نے جو ہے وہ تقریر کی اور میرے والد مفتی اعظم مفسر اعظم کو ان لوگوں نے جو ہے بلا وجہ شرعی جو ہے وہ کافر تک کہا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے حضرت نوری میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اوپر بھی کیچڑ اچھالی، اور نوری میاں صاحب کے مورث اعلیٰ جو حضرت میر عبد الواحد بالگرامی قدس الرسابی جن کی سب سنابل ہے، ان کے اوپر بھی جو ہے کیچڑ اچھالی۔ تحقیق ہاشمی وغیرہ میں جو ہے ان سب چیزوں کی تفصیل موجود ہے۔ اور مدنی میاں نے جو ہے اعلیٰ حضرت اور مسلک کے خلاف اعلیٰ حضرت اور تمام سنیوں کا مسلک یہ ہے کہ اللہ کا نام، اللہ نام کا کوئی دوسرا خدا میں دنیا میں نہیں ہے۔ قرآن میں ہے حل تعلم لہ سمیہ، کیا تو اللہ کا کوئی ہم نام پاتا ہے؟ تو اللہ نام کا، خدا نام کا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ کوئی اپنا نام خدا رکھ لے، کوئی بندہ اگر اپنا نام خدا رکھ لے تو وہ خدا ہو جائے گا؟ اپنا نام جو ہے کوئی بندہ جو ہے اللہ رکھ لے یا اللہ میاں رکھ لے تو وہ اللہ ہو جائے گا؟ یا اللہ کو میاں کہنا جائز ہے؟ اور اگر جو اللہ میاں کہے کسی کو، کسی بندے کو، یا خدا کہے یا اللہ میاں کہے تو وہ مسلمان رہے گا؟ مفتی اعظم ہند نے جو ہے اس سلسلے میں جو ہے منع فرمایا اور یہ کہا، تنبیہ کی کہ اللہ والے میاں کہو، لیکن مدنی میاں نے جو ہے علماء اہل سنت سے الگ ہو کر کے، مفتی اعظم ہند سے الگ ہو کر کے یہ فتویٰ دیا کہ اللہ میاں کہنا جو ہے جائز ہے۔ تو بہت پہلے مفتی اعظم ہند سے، علماء اہل سنت سے مدنی میاں جو ہے وہ تمام سنیوں سے جو ہے الگ ہو چکے اس مسئلے میں۔ اور کنز الایمان جو بہترین ترجمہ اعلیٰ حضرت کا ہے، تو اعلیٰ حضرت کے ترجمے کو سامنے رکھا، دیوبندیوں کے ترجمے میں جو ہے کفری باتیں اور نہایت ادب کے خلاف جو ہے ترجمے ہیں۔ کبھی کسی دیوبندی کے ترجمے پر اعتراض نہیں کیا، اعلیٰ حضرت کے ترجمے پر جو ہے اعتراضات کیے، اس میں کیڑے نکالے اور یہ کہا کہ یہ ترجمے کے نام پر جو ہے ترجمانی کی غیر مستحسن کوشش ہے۔ یہ مضمون لکھا اور چھاپا، بار بار جو ہے المیزان میں اور دوسری کتابوں میں جو یہ مضمون چھپا۔ اس کے علاوہ ان کے مریدوں نے یہ کہا کہ فتاوی رضویہ جو ہے وہ اس میں نہایت تعارض ہے، اور ایسی کتاب جس میں اتنا تعارض ہو اس کا مصنف مجدد نہیں ہو سکتا ہے۔ اور مجدد تو یہ شیخ الاسلام مدنی میاں ہیں۔ اس پر ٹانڈا فیض آباد میں ہنگامہ ہوا اور اس بولنے والے کو لوگوں نے جو ہے ربال پہ گلے میں ڈال کر کے اتارا اور اس کو جو ہے مارنے کے لیے لپٹے۔ یہ ساری باتیں ہوئی، یہ ابھی سب باتیں جو ہے اب آپ بھولے نہیں ہیں۔ اس کو رضوی اشرفی اختلاف کا نام دینا جو ہے یہ آنکھوں میں دھول جھونکنا ہے۔ یہ رضوی اشرفی کا اختلاف نہیں ہے، بلکہ یہ اعلیٰ حضرت کو گالیاں دینا، مفتی اعظم کو گالیاں دینا، مفسر اعظم کو کافر کہنا جو ہے اس وجہ سے جو ہے ان لوگوں سے جو ہے اختلاف ہوا۔ اور جن سے اختلاف ہوا وہ علماء اہل سنت والجماعت، ان کا اختلاف آج بھی باقی ہے، کل بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا، جب تک یہ
لوگ ان سے توبہ نہیں کر لیتے. تو یہ رضوی اشرفی اتحاد کا موڑ دینا یہ آنکھوں میں دھول جھونکنا ہے. یہ رضوی اشرفی اتحاد نہیں ہے بلکہ فساد مچانا ہے. یہ ان کو جو ہے غیرت نہیں آئی. اعلی حضرت کی اولاد ہو کر کے انہوں نے جو ہے ان سے جو ہے ہاتھ ملایا اور یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم جو ہے وہ ان کا تو معاملہ یہ ہے کہ جمیل الیاسی کے پگڑی جو ہے وہ ان کے ہاتھوں سے بدی عرس خواجہ میں, اور جمیل الیاسی کے ساتھ میں جا کر کے نرسمہ راؤ کو جو ہے چادر بھی پیش کی اور نرسمہ راؤ کو جبہ و دستار بھی دے چکے ہیں. تو ان لوگوں کا حال تو یہ ہے, یہ لوگ مسلک کے کب سے جو ہے وہ ذمہ دار اور ٹھیکیدار بن گئے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ مسلک کا بڑا نقصان ہے. جو اعلیٰ حضرت کو جو گالیاں